الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین موجود ہے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ فرمایا تم بھلائی کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ سورۃ الحج اور اس کی آیت نمبر ہے 77۔ آگے حدیث بیان کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اس میں ایک تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن میں بھی ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو فرمایا یہ جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، مسلمان کا بھائی ہے، یہ پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت ہے اس کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے ان الفاظ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات اور ان کی حاجات اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق پوری کرنی چاہیے۔ اور فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا اور ان کی رکاوٹوں کو ختم کرنا۔ تو جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا۔ یعنی بہت زیادہ یہ ثواب کا کام ہے کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی قیامت کی بڑی پریشانی وہ ہم سے دور فرما دے گا۔ اور جو اگلی بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ دیکھیں، ہم سب اس میں ملوث ہیں کہ دوسروں کے جو عیب ہیں وہ ڈھونڈ کر اور جاسوسی کر کے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ڈھونڈنے سے نہ ملے، جاسوسی کرنے سے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب نہ ملے، تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، وہ بہتان لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ تو پردہ پوشی آج کل جو ہے بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو بس ذرا سی بات ہوتی ہے کسی مسلمان کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی سامنے آ گئی، تو بات کا آپ کہہ لیں کہ بتنگڑ بنا کر وہ دوسروں کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیوں بیان کرتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ بیان کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے جو عیب ہوتے ہیں ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو علیحدگی میں، تنہائی میں اس مسلمان سے کہنا چاہیے، بڑے اچھے انداز سے، خیر خواہی والے
خیر خواہی کی بنیاد پر کہ بھائی کہ آپ کے اندر یہ پریشانی ہے، آپ اس کو دور فرمائیں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کے عیب لوگوں کو نہیں بتاتے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے جو عیب ہیں ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ ان پر پردے فرما دے گا، پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تخریج گزر چکی ہے حدیث نمبر 233 کے ضمن میں۔ تو اس حدیث کی تھوڑی سی آگے تشریح بیان کی ہے شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس امر کی ترغیب دی گئی ہے کہ بغیر کسی دنیاوی مفاد یا مقصد کے، یعنی اپنا کوئی ذاتی اس کا مفاد نہ ہو کہ کل کو میں نے اسے کام نکلوانا ہے، اس کے بغیر محض رضائے الہی کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے مسلمانوں کی حاجات اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ ایسے شخص کی حاجات خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے اپنے مسلمان بندے کی ضروریات کو لے لیتا ہے، اور آخرت میں اس کا جو اجر عظیم ملے گا وہ الگ سے ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا یہ بھی نیکی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلمان سے کوئی اچھی بات کر لیں، ہاں جی، اور اس کو جو ہے نا پریشانی کو وہ جس لحاظ سے بھی خوش ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں جتنی بھی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، مسلمانوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اگر تم کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا وہ ان کو شر نہ پہنچاؤ، ان کے لیے جو ہے نا پریشانی کا سبب نہ بنو۔ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ یہی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔